انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، پیاس مژگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کہ زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ، ایک جھونکا آتا ہے چراغ بجھ جاتا ہے، یا پھر رونے والے کی پلکوں پہ جو آنسو ہوتا ہے وہ پلک چھپکنے کا محتاج ہوتا ہے، پلک چھپکی اور آنسو زمین پہ گر گیا۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، ایک لمحہ پہلے زندہ ہوتا ہے اور ایک لمحے کے بعد اسے موت آ جاتی ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی کا وقفہ بہت تھوڑا ہے، چاہے وہ 100 سال ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ جیسے پرندے کی مثال ہوتی ہے کہ وہ اڑ کر آتا ہے، تھوڑی دیر درخت پر بیٹھتا ہے، چہچہانے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ ہم بھی اس دنیا کے درخت پر آئے، تھوڑی دیر اپنی زندگی میں ہم یہاں چہچہائیں گے، اعمال کریں گے، اور بالآخر ہمیں آخرت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ اس لیے بچہ جب آتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جماعت کھڑے ہونے میں جتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ تیری زندگی ہے، جیسے ہی تو مرے گا تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے زندگی معاملات کو۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نقشے بناتا ہے اور پھر خود ہی بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ بندے کو بالآخر اپنی اصل منزل کی طرف لوٹنا ہے جو موت ہے۔ موت اٹل ہے، ایک دن انسان کو آ کے رہنی ہے۔ انسان کا رزق بھی پیچھا کرتا ہے، انسان کی موت بھی پیچھا کرتی ہے، اور موت ایسا پیچھا کرتی ہے کہ بالآخر ایک دن بندے کو دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی دنیا میں کوئی مرد ایسا نہیں بنایا کہ جو ہمیشہ رہے۔ آپ غور کیجئے، اگر موت کو دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی، اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی، اگر موت کو حسن و جمال کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو یوسف علیہ السلام کو موت نہ آتی، اگر موت کو اخلاق عظیمہ کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کو نہ مرنے دیتی، اگر ماں کو اگر وفاؤں کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا کوئی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے جوان خامند کو نہ مرنے دیتی، مگر ہم نے تو ایسے منظر دنیا میں دیکھے ہیں، جوان بیٹا لیٹا ہوا ہوتا ہے اور بوڑھی ماں اپنے تھرکتے ہاتھوں کے ساتھ اس آنکھوں کو بند کر رہی ہوتی ہے۔ اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں خود اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کروں گی، مگر اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ انسان کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی موت کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ چند نوجوان نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس واحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟
نبی صاحب نے فرمایا کہ اکثر ہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہو، وہ اکثر ہم استعداد للموت، اور جو موت کی کثرت کے ساتھ تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہی لے گئے۔ چنانچہ موت کی تیاری کوئی ڈنڈ بیٹھ کے نکالنے کا نام نہیں ہے، کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے، کوئی ورک آؤٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور نیکی بھری زندگی گزارنا شروع کر دے اور اپنے اخلاق اچھے کرے، اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگے، ایسی زندگی ہو کہ حضرت خواجہ عبد المال صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔